جمعہ ثانی کا جمعہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے دنیا کی بے پناہ مصروفیت کے باوجود مسجد میں پہلی فرصت میں آنا اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ نہیں تو دنیا کی زنجیریں ہر بندے کو اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، مسجد کی طرف قدم بھارے ہو جاتے ہیں، اور بندہ چند منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسے دور اور ایسے وقت میں اللہ جسے جلدی مسجد میں آنے کی توفیق بخشے تو یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہر جمعے جس کو نصیب ہو رہی ہو تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں دوام عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیوں، خوبصورت ساعتوں، برکتوں اور رحمت سے لبریز اس وقت میں آج ہم انتہائی اہم موضوع پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کفر، شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں جن کو بہت بڑا کہا گیا ہے، ان میں سر فہرست خودکشی کا گناہ ہے۔ خودکشی اس مضمون پر آج گفتگو ہوگی۔ خودکشی کی مذمت، یعنی اسلام اس برائی اور اس برے فعل کے بارے میں کس قدر نفرت دلاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خودکشی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں، اور خودکشی کی طرف انسان جاتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آج جمعۃ المبارک میں ہم سنیں گے، کیونکہ جس طرح انسان نے ترقی کی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان جو ہے وہ خودکشی کی طرف بہت زیادہ مائل ہوا ہے، اور سابقہ سالوں میں جو عالمی ادارہ صحت نے پوری دنیا کا سروے کر کے جو معلوم کیا ہے، جو گنتی میں جو چیزیں آتی ہیں، بعض چیزیں تو گنتی میں آتی نہیں، رپورٹ ہی نہیں ہوتی، جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں خودکشی کے حوالے سے، سابقہ 2 سالوں میں جو سروے ہوا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ پوری دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، ہر 40 سیکنڈ میں، اور یہ ریشو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جب 1985 کی دہائی میں سروے ہوا تھا، 80-90 کے درمیان جو سروے ہوا، اس میں پاکستان میں صرف 35 افراد کی خودکشی رپورٹ کی گئی تھی، اور اب 2017-18 میں وہ ہزاروں میں تعداد چلی گئی ہے۔ اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ وبا یہ معاشرتی طور پر پھیل رہی ہے، کیونکہ اب پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے، ایک چھوٹا سا دیہات بن گئی ہے۔ جب سے موبائل فون اور انٹرنیٹ انسان کے ہاتھ میں آئے ہیں تو بہت آسان ہے پوری دنیا کو دیکھنا، سرچ کرنا، تو ہمارا نوجوان بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ منبر رسول سے آگاہی فراہم کی جائے کہ اگر آپ نے اس بارے میں اقدام نہیں کیا، مطلب خودکشی کی طرف ذہن فکر نہیں بڑھی، تو بہت خوش نصیبی ہے، لیکن کبھی خیال بھی آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس کا تدارک ہو جائے۔ اس لیے جمعہ کے دن آج اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی بات کہ خودکشی حرام ہے، سخت ترین گناہ میں شامل ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ریزن اس کے سن لیں، ریزن آف سوسائڈ، خودکشی کی وجہ حرام ہونے کی کیا ہے،
اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جان ہے اور ہمارا بدن جسم ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، وہ کیا ہے؟ رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کو ہم نے بنایا ہی نہیں۔ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی ہے، لیکن بالخصوص جو ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، اس کو ہم نے، ہمارا کوئی اس میں کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ وہ قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ کس انداز سے بنایا ہے، کہ پانی سے ہم نے جو ہے وہ ہڈیاں بنائیں، لوتھڑے بنائے، لوتھڑوں کو ہڈیوں میں بدلا، پھر ہڈیاں خالی کچھ نہیں کر سکتی تو اس پہ گوشت چڑھایا۔ کس پہ کتنا چڑھانا تھا وہ اللہ کی مرضی، گوشت چڑھایا، صورت بنائی، آنکھ کی چربی میں نور ڈالا، زبان کے گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت دی، کان میں سماعت کی طاقت ڈالی، اور دماغ کو پورا کنٹرولر بنایا اس بدن کا۔ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور انسان کو بطور امانت یہ جسم اور بدن اور روح عطا کیے گئے ہیں۔ تو خودکشی کرنے والا رب کی اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھیں، مثال کے طور پر آپ ایک کھیت اگاتے ہیں، ایک درخت کا بیج بوتے ہیں، وہ درخت بڑا ہو جائے، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی اس کو کاٹ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کے بنائے ہوئے گھر کو کوئی ڈھا دے تو آپ کو کتنی درد ہوگی؟ تو میرے دوستو، آپ نے جو درخت لگایا وہ کٹ جانے کا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اس پر کیس دائر کرتے ہیں، پھر پرے میں اس کو لے جاتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، تیرا جسم اللہ کی پیدا کردہ چیز تھی، جب اس کو خودکشی کے ذریعے ختم کرنا چاہا تو پھر اللہ اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعمت ہے انسان کے پاس، اور انسان اس بات پر ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے جان کی حفاظت کرے، اور اس کی حفاظت کا سامان کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ وبا کم ہے خودکشی کی، لیکن البتہ واقعات یہاں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اس کا رنگ بدل دیا جاتا ہے۔ مطلب جان بوجھ کے اس نے جو ہے نا وہ بجلی کو ہاتھ لگا دیا کہ میں مر جاؤں، اور ڈاکٹر کے پاس آ کر ہم کہتے ہیں کہ جناب اس نے جو ہے وہ ایسے ہی غلطی سے لگ گیا تھا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، صرف اپنی، کیونکہ وہ خودکشی کا کیس بن جائے گا تو تھانوں میں جانا پڑے گا۔ سپرے پی لیتے ہیں، گولیاں گندم والی کھا لیتے ہیں، اور گھر والے یا خاندان والے وہ ہسپتال میں صحیح بات بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح گنتی تو اگرچہ کم ہے خودکشی کے واقعات کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعات ہمارے علاقوں میں ہو نہیں رہے، ہو رہے ہیں اور ہونے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ تمہیں جو ہے وہ اگر کوئی مرض ہے اور تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ چیز کھاؤ گے تو تمہاری مرض بڑھ سکتی ہے، تو اسلام کا حکم ہے کہ آپ وہ چیز نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے تمہارا جسم ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ مطلب کسی کا جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور نمک اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں اور جان بوجھ کے کھاتا ہے، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح
جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے اور اس کو میٹھا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس وقت میری شوگر بڑھی ہوئی ہے، پھر بھی وہ بے پرواہی کر کے، لاپرواہی کر کے وہ جو ہے وہ میٹھا زیادہ کھا لیتا ہے جو اس کے مرض کو بڑھاتا ہے، تو اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے خوبصورت دین جو ہماری حفاظت کے سامان کرتا ہے، ہمیں وہ پرنسپل اور لائف فراہم کرتا ہے، زندگی کے اصول اور ضابطے دیتا ہے جس سے خوشیاں ہمارا مقدر بنے، راحتیں، آرام اور سکون ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہو، اور یقیناً اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر جو بندہ بھی عمل کرتا ہے وہ میدان معاشر میں کیا، وہ عالم برزخ میں بھی خوشیاں پاتا ہے، اور رب تعالیٰ قبر میں بھی اس کو نور اور سرور عطا فرماتا ہے۔ تو خودکشی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کرو، وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، اچھائی کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو اشارہ کرتی ہے بندے تمہارے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی معاملات زندگی میں گر جاؤ، اس وقت کبھی بھی خود کو ہلاک کرنے کا مت سوچنا، خودکشی کی طرف کبھی بھی، کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی، ناکامی کی کسی بھی تم گہرے گڑھے میں خدا نخواستہ گر جاؤ، اس وقت بھی خودکشی کے بارے میں کبھی بھی دماغ کے کسی کونے کھانچے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ فعل اللہ کو بلا شک و شبہ پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے مقام پر سورۃ النساء میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے، آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اپنی جانوں کو ختم مت کرو۔ کیوں ختم نہ کرو؟ اللہ اکبر، اللہ نے آگے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ رب تم پر مہربان ہے۔ اپنے آپ کو ختم مت کرو، قتل مت کرو، کیونکہ رب تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر مہربان ہے، پیار سے فرما رہا ہے اللہ تم پر مہربان ہے، اس لیے نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ کوئی بھی عمل تمہارے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بندہ زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے قتل کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ قتل کی مذمت، وہ قتل غیر ہو، قتل نفس ہو، اپنی ذات، اپنے نفس کا قتل ہو، اپنی ذات کا قتل ہو، یا کسی اور مسلمان کا قتل ہو، اللہ جل وعلا نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ چیز اختیار نہ کرو ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث بھی سنیے، یہ 2-3 حدیثیں، بلکہ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر خودکشی کی مذمت پر پورا باب امام بخاری نے باندھا ہے، اور اس کے تحت حدیثیں درج کی ہیں، پورا باب یعنی پورا چیپٹر ہے بخاری میں خودکشی کی مذمت پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مرے گا تو جہنم میں اسے پہاڑ سے مسلسل گرایا جائے گا، جو بندہ خود کو پھندا دے کر مرے گا تو اس کو اسی طرح سزا جہنم میں دی جائے گی، جو شخص جو ہے وہ خود کو زہر دے کر ہلاک کرے گا تو مسلسل وہ زہر کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے جہنم کو ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور وہ عین الیقین اور حق الیقین والا ایمان رکھتے ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ مسلسل جس وجہ سے، جس آلے سے اس نے خودکشی کی ہے اس میں گرفتار ہوگا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو بیان کرنا ضروری ہے، اب خودکشی
جو شخص کرتا ہے، اب اس کی بخشش کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو جو ہے دعائے مغفرت میں یاد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میرے دوستو، خودکشی اس وجہ سے بڑے گناہوں میں، بلکہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے اپر سطح کیا کا گناہ اس وجہ سے ہے کہ باقی جتنے گناہ ہیں کبھی نہ کبھی آپ توبہ کر لیں گے. توبہ بندہ کر لیتا ہے نا، ظالم سے ظالم بندہ بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کرم کرے تو. خودکشی وہ ہلاک کرنے والا عمل ہے کہ اب وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو مر گیا. یعنی خودکشی کرتے ہی ایک ہے اقدام خودکشی، وہ تو ٹھیک ہے توبہ کر لے گا، وہ بھی اس نے گناہ کیا لیکن توبہ ہے. لیکن خودکشی مکمل کر چکا، اب وہ اس گناہ کے ذریعے موت کی دہلیز پار کر گیا، اب توبہ تو بند ہو گئی اس پر. ہاں البتہ اس کے والدین اس کے لیے دعا مانگے، اس کے بھائی، اس کے دوست، علاقے کے بزرگ اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. تو علماء نے فرمایا رب کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے وہ خودکشی کرنے والے کی بخشش فرما دے گا، ورنہ وہ تو اپنے لیے دروازہ بند کر چکا. اس لیے خودکشی کو نبی پاک نے سخت ناپسند کیا کہ یہ خودکشی جو ہے وہ اس وجہ سے ناپسند کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس توبہ کا موقع ہی نہیں بچتا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے، خودکشی کا کتنا سخت وبال ہے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، آپ کے سامنے جہاد میں شرکت کر رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے. اب وہ اندر تو منافق تھا، اب وہ لڑائی لڑ رہا ہے، مجاہد ہے، تلوار چلا رہا ہے، لیکن لڑتے لڑتے وہ شخص آخر میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو تلوار یا خنجر جو بھی مارا اور خود کو ہلاک کر دیا. اور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل اچھا کر رہا تھا لیکن خودکشی کی وجہ سے یہ خود کو جہنم کا حقدار بنا دیا، اس نے جہنمی ہو گیا خودکشی کرنے کی وجہ سے. میدان جہاد میں اب اگر وہ دشمن کی تلوار سے مرتا تو سیدھا شہادت کا مقام پاتا، لیکن اس نے خود کو تلوار ماری اور ہلاک کر دیا. تو وہ شخص جو ہے وہ میرے دوستو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جہنم میں پہنچ گیا اور اس نے خود کو جہنم میں ڈال دیا خودکشی کی وجہ سے. خودکشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ نبی پاک کی احادیث اور قرآنی آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. اب خودکشی کے اسباب کیا ہیں؟ خودکشی کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ خودکشی کی وہ جہالت ہے. آپ اگر خودکشی کرنے والوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی مفتی یا عالم خودکشی کرنے والوں میں نہیں ملے گا. بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے انجینئر مل جائیں گے، فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے نام مل جائیں گے، بڑے بڑے تاجر مل جائیں گے کہ جنہوں نے خودکشی کی ہے. لیکن آپ کو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا شخص خودکشی کرنے والوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نبی پاک کے فرمودات کو پڑھ چکے ہیں کہ خودکشی کرنے سے مصیبت ختم نہیں ہوتی، بلکہ مصیبتوں کا اصل میں آغاز تب ہوتا ہے جب بندہ خودکشی کر کے قبر میں پہنچتا ہے. مصیبتوں کا اصل آغاز تو تب ہوتا ہے کہ اب اس زندگی کو کیسے ختم کرے گا جو عالم برزخ کی مل چکی ہے. یہ تو 60-70 سال کی زندگی کو ختم کر چکا، اگلی زندگی کو کیسے ختم کرے گا؟ وہاں تو موت بھی نہیں ہے. اس لیے یہ پہلی ریزن ہے، پہلی وجہ ہے خودکشی کرنے کی کہ بندہ جو ہے جہالت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے. اس لیے نالج حاصل کریں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا زندگی میں مشکلات آئیں گی، حالات تبدیل ہوں گے، وقت بدلے گا، لیکن کسی بھی موقع پر تم نے اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار نہیں کرنا. اپنے آپ کو نہیں کہنا کہ میں خودکشی کر لوں، نہیں کہنا اپنی بیوی کو کہ تو جا مر جا، نہیں کہنا اپنے بچے کو کہ جا مر جا دفع ہو جا.
اللہ اکبر، وہ مر گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور پھر مر تو ہم نے بھی جانا ہے، اور پھر اگلی زندگی میں جب ہم دیکھیں گے کہ یا فلاں بندہ یار کتنی تکلیف میں ہے تو درد ہوگی. اس لیے خودکشی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور یہ نالج فراہم کرنا چاہیے، علم دینا چاہیے کہ خودکشی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم